دستور پاکستان کا آرٹیکل 219 یہ کہتا ہے ٹریبیونلز کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن ٹریبیونلز بنائے گا. اس کے نیچے جو قانون ہے جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ٹریبیونل میں ججز ہوں گے وہ حاضر سروس ہوں گے، لیکن حکومت لے آئی ہے ایک آرڈیننس. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب، اگر سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد کریم صاحب والا فیصلہ اپ ہولڈ کر دیا تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، یعنی کہ بہت سارے فارم 47 والے اڑ جائیں گے، اس کی وجہ سے سیدھی سی حکومت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ کرائسس نہیں ہو جائے گا آگے پھر تو کافی؟ باجوہ صاحب اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیبیونل بدلیں اور ٹرائیبیونل وہ لائیں ریٹائرڈ ججز. اس کی اصل وجہ جو ہے وہ اس الیکشن کو نہیں، وہ ایک جماعت کو ہی تباہ کر دے گی. کم از کم ایک جماعت بالکل، اور وہ کون سی جماعت ہے؟ مسلم لیگ نواز. بالکل ٹھیک. مسلم لیگ نواز کی جتنی فارم 45 تھیں بڑوں کی، جن میں ہر پولنگ سٹیشن کے ہر کینڈیڈیٹ کے ووٹ سے وہ انہوں نے لگا دی تھیں آفیشیل ویب سائٹ پہ. جی بالکل. راجہ سکندر سلطان نے، اور 4 گھنٹے بعد وڈرا کر لی تھی، پر لوگوں کے پاس وہ محفوظ ہو گئی اور ان کے بڑے انالیسز بڑے وی لاگز پہ بھی چلے ہیں اور اخباروں میں بھی چلے ہیں. وہ ایسے بےہودہ فارم 45 تھے کہ آپ سوچیں کہ میاں نواز شریف جو کوئی 80,000 ووٹ سے ہار رہے تھے، اپنی فارم 45 کے تحت اس میں اتنی زیادہ فورجری کی گئی تھی، اتنی زیادہ اوور رائٹنگ کی گئی تھی. 14 کو 214 بنا دیا، 18 کو 818 بنا دیا. یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے، اور رزلٹ میاں نواز کے ووٹ لے گئے جو کوئی 19-20 ہزار تھے، وہ 1 لاکھ پہ، اور جو یاسمین راشد تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے 19,000 پہ. اب یہ سارے جو فارم تھے یہ پہلے کبھی کھلے نہیں تھے. اس دفعہ یہ کھلنے میں یہ غلطی کر گئی ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے وہ جو فارم سارے لگا دیے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، اس میں سلمان راجہ اور دیگر کینڈیڈیٹس نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے. وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اب وہ بغل میں لیے پھرتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے تو ساری فورجری کی ہوئی ہے. آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کو تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، راجہ ہمارے خواجہ آصف صاحب بھی اور بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے جو سکندر سلطان راجہ صاحب کے بارے میں بات کی، مجھے آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے آئین کی جو خلاف ورزیاں کی، آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پہ، تو پھر کسی وقت ہو سکتا ہے لگ جائے جا کے. ان کو بالکل آرٹیکل 6 لگتا ہے، الیکشن کمیشن ساری پہ لگتا ہے، بالکل لگتا ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں. ٹھیک. اور ان کو کہا ہے کہ نوٹس دے کے مجھے بلاؤ، میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا. یہ دیکھیں، یہ چیز 90 دن سے گزارنا آگے، یہ ان کا اختیار تھا الیکشن کرانے کا، آئین دیتا تھا اختیار. یہ ایک جماعت سے اس کا نشان لے لینا، کہ وہ جماعت کا تو نشان ہی نہیں ہے، نشان تو وہ ووٹر کا ہے. وہ تو آپ ناخواندہ الٹریٹ ووٹر جو ہے، وہ پتہ نہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ ہے، اس کو آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں ایک جنبش قلم کے ساتھ. جی. اگر 10 لوگوں نے 10 جو عہدیدار ہیں پارٹی کے، انہوں نے کوئی فراڈ کیا بھی ہے، کوئی ہیرا پھیرا کی بھی ہے، آپ 2 کروڑ ووٹر کو کس طرح سزا دے سکتے ہیں؟ اس کی بغیر شو کاز نوٹس دیے آپ کسی کا ووٹ نہیں نکال سکتے اس سے ووٹرز لسٹ سے، جب تک اس کو شو کاز نوٹس نہ دے، اس کو پراپر ہیئرنگ نہ دے. یہ سب کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ان میں فارم 43 ہے، وہ اس طرح ہے کہ میں اگر کہتا ہوں نا جی فارم 43 مجھے دکھاؤ، تو وہ اس طرح میں کہتا ہوں، ان کو اس طرح لگتا ہے کہ یہ کہتا ہے میں آپ کے صحن میں آنا چاہتا ہوں، اور صحن میں جو آپ نے ابھی لاش دفن کیا اس کو نکالنا چاہتا ہوں. یہ فارم 45 ان کے گلے کے پھندے بن جائیں گے. اب یہ ان کا انحصار کس بات پہ ہے؟ میں آج وارننگ دے رہا ہوں، یاد رکھیں، یہ سب سے زیادہ فارم 45 کو
سے بچنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک طریقہ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جو ریکارڈ ہے الیکشن کا اس کو آپ کم از کم یہ فرض تھا الیکشن کمیشن کا کم از کم 5 سال تک اس کو سیف کسٹڈی میں رکھنا. یہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی. انہوں نے چینج کر کے اس کو 1 سال کر دیا. 1 سال کے بعد آگ لگا دے گی سارے اس ایویڈنس کو جس میں پھنستا ساری الیکشن کمیشن بھی پھنستی ہے, چیف الیکشن کمیشن بھی پھنستا ہے. اور جو کینڈیڈیٹس جانتے ہیں, آپ کو ایک یاد ہے نواز شریف نے وہ 2013 میں ایک بیان دیا تھا, الیکشن ہو گئے تھے, کاؤنٹنگ ہو گئی تھی جی, کاؤنٹنگ ختم ہو گئی تھی, ووٹنگ کاسٹ جتنی ہونی تھی, کاؤنٹنگ تو ہونی تھی, ووٹنگ ختم ہو چکی, اور انہوں نے آ کے وکٹری سپیچ کر دی تھی جی بالکل اپنی گیلری سے, اور وہاں انہوں نے کہا تھا بات سن لو, مجھے سمپل میجورٹی نہیں چاہیے, مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ کن کو کہا تھا؟ ووٹر تو جا چکے تھے گھر ووٹ ڈال کے. یہ ان کو کہا تھا جو رزلٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں, فارم 45 کو چھیڑ سکتے ہیں. یہ ان کی فارم 45 بالکل ٹیمپرڈ ہے. اس وقت فارم 14-15 ہوتا تھا. یہ اگر نکل آئی تو ان پر جو 14-16 جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے, بالکل بجا کا. اچھا چور صاحب, آپ کو پھر یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ گورنمنٹ جو ہے, آپ 5-6 مہینے کا جو آپ نے وقت دیا ہے, دے کوڈ گو ہوم, نون لیگ کی جو حکومت ہے اس وقت, یا تو یہ اس مرحلے تک پہنچیں گے جو کوشش ہے ان کی, لمبی تاریخیں لیں ٹرائیبیونل سے, جا کے ایڈجرنمنٹس لے لیں, درخواستیں دے دیں. وہ 3 قبریں کھلنی تھی نا, 3 قبروں میں سے 3 لاشیں نکلنے تھے فارم 45 کے, یہ اسلام آباد کے, وہیں پتہ لگ جانا تھا. یہ جو انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے نا, پہلے کہتے رہے کہ ہم لائیں گے جی فارم 45, ہمارے پاس بھی ہے, وہ دوسری طرف سے سارے کینڈیڈیٹس نے فارم 45 لے کے جو پریزائڈنگ افسر نے جمع کی تھی, جو پریزائڈنگ افسر نے دی تھی, بانٹی تھی فارم 45, وہ پولنگ اسٹیشن پہ ہی بانٹ دی جاتی ہے. بھئی یہ آپ کے اتنے ووٹ پڑے ہیں, سارے کینڈیڈیٹس دیکھ لو, آپ کی نشانیاں, اس میں انٹری ٹھیک ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کا بہت رول ہوگا نا آگے. اب ٹھیک ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بڑا ایک لارجر بینچ بنے گا, لیکن چیف جسٹس صاحب کل بھی اگر ہم سنیں, نعیم افغان صاحب بھی, تو وہ امپاور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بہت ساری پاورز ہیں. ایک تو یہ والا معاملہ آ گیا, تو چیف جسٹس صاحب کا اور دیگر جج صاحبان کا اس پر کیا اوپینین ہوگا, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. پھر تو تاریخیں دینے کی اتنا کوئی ان کے پاس معاملہ نہیں رہے گا. اور دوسرا میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, چونکہ میں اگین قاضی صاحب کے ان کے دور قضا کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں, خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹس کو جس طرح سے بہت ساری جگہ پہ بریچ کیا گیا. آج کی جو میں بات کر رہا تھا کہ 7 دن کے لیے یہاں پہ جو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی, جب آپ وکلا تحریک چلا رہے تھے, مجھے یاد ہے اس وقت بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی جاتی تھی اجتماعوں کے اوپر, جلوسوں پہ اور ریلیوں کے اوپر. اس وقت HRCP نے, ایشین ہیومن رائٹس کاؤنسل نے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اٹ از انلیگل ازمپشن کہ جناب کو خطرہ ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہے, لہٰذا لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہ سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو گارڈ کرے. تو قاضی صاحب اس پر کیوں آپ کے خیال میں ایکشن نہیں لیتے؟ یہ بار بار جو پورے الیکشنز کے دوران ایک پوری جماعت کو ایک ریلی کرنے کی, ایک میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دیکھیں اکبر, جو بات ہے قاضی صاحب کی, جی ان سے تو میں بہت ذرا مایوس ہوا تھا. یہ نہیں کہ انہوں نے صحیح کیا فیصلہ اور غلط کیا, اگر وہ چیف جسٹس ہیں تو ان نے صحیح ہی کیا ہوگا, بالکل ٹھیک, اور صحیح نیت سے ہی کیا ہوگا. پر میری نگاہ میں ابھی تک جو ایک بہت بڑا زخم لگایا گیا آئین کو, وہ صرف 90 دن کے الیکشن خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نہیں, یا قومی اسمبلی کے نہیں, وہ سب سے بڑا گھاؤ جو ابھی تک لگا ہے, وہ لگا ہے کہ ایک بڑی جماعت سے آپ نے اس کا نشان لے لیا بغیر اس کے
ووٹرز کو ڈسنفرانچائز کرنے کے بغیر ان ووٹرز کو کوئی نوٹس دیے بغیر، کیونکہ یہ نشان ہوتا کس لیے؟ نشان اس لیے ہوتا ہے، اور آپ نے انڈین الیکشن میں بھی جو اخباروں میں چھپتے رہے ان کے بیلٹ باکسز کی تصویریں یوں ہی گائے بگائے، تو ان میں دیکھا ہوگا ہر ایک کے آگے نشان ہوتا ہے۔ نشان اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ووٹر ان پڑھ ہے، وہ 20 ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن ووٹ اس کے ڈالنے کا حق ہے اور ریاست اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ اگر ریاست نے اس کو تعلیم نہیں دی تو اس کا قصور نہیں ہے۔ اب 5 سالوں میں ایک دن اس کو آتا ہے، ملتا ہے کہ وہ جا کے ووٹ ڈال سکے، تو اس کی سہولت کے لیے نشان دے دیا جاتا ہے، اور وہ نشان پہ جا کے کوئی بزرگ عورت ہے وہ آ کے کہتی ہے بچہ منو دس میں بی بی دے پتر نو پانا ووٹ کس طرح پاواں، اس کو پیار ہے بی بی شہید سے، بلاول سے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تیر دا نشان دیکھیں بی بی ہے ہو جا ہوئے گا ہی اس سے وہ تے مار دیں وہ، تو وہ یہ ووٹر کی سہولت ہے۔ اب افسوس مجھے اس لیے ہوا کہ یہ الیکشن کمیشن نے تو یہ ریجیکٹ کرنی تھی درخواست، اس سمبل کے لیے کرنی ہی تھی، لیکن چیف جسٹس صاحب ایک 3 ممبر بینچ ان کا بنا ہوا، اس میں بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب نے کر دیا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، انڈورس کر دیا، نشان جی انڈورس کر دیا انہوں نے۔ اب ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان 10-15 لوگوں کا نہیں ہے جو افسر ہیں اس پارٹی کے، افسران ہیں، کوئی سیکٹری ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی پریزیڈنٹ، انہوں نے سازش کی چلو کہ اس گروپ کو جتانا ہے تو یہ کر لیں۔ اب آپ نے ان کی سزا ہر اس ووٹر کو دے دی جو ایک نشان پہ ووٹ دینا چاہتا تھا۔ یہ تو کسی سیاسی جماعت کو بشمول میری یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، اور کیا کہ جی آپ کی الیکشن میں انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ نے یہ نہیں کرایا وہ نہیں کرایا، یہ ادھر نقطہ لگا دیا ادھر نقطہ، وہ الیکشن جس سے ان الیکشن کمیشن کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ وہ اگر اس الیکشن میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو جس طرح لاہور جمخانہ کلب کی الیکشن ہوتی ہے آپ سول سوٹ کرتے ہیں، فائل کرتے ہیں۔ پارٹی کے الیکشن کوئی سرکاری الیکشن نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح جمخانہ کلب کے الیکشن ہوتے ہیں۔